پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرات گرامی، کائنات میں انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل ترین ذات گرامی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ شان صدیقی میں تو کانفرنسیں بڑی بڑی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے، اس ذات کو حضور کی حیات ظاہری میں مصلح امامت ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک امام الانبیاء کی موجودگی میں، حیات ظاہری میں مصلح امامت جسے ملے وہ امام الانبیاء ہے۔ سنیے قسمت سے ہم نعرے تو ضرور لگا لیتے ہیں جاریہ رہتا، لیکن اپنی بساط ہر بھی ان کی تعریف و توصیف نہیں کر پاتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی شایان شان تعریف و توصیف کر ہی نہیں سکتے، بساط بھر تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ لائق مبارکباد ہیں تنظیم برکات عزیزی کے وہ برادران جنہوں نے کم از کم اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل سنت و جماعت کے افراد کے دلوں میں عشق صحابہ و اہل بیت سے معمور فرما دے۔ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو ضرور یاد کرتے ہیں، لیکن بیچ کی تقریباً 500 سال کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے ان تاریخوں کو فراموش دھیمے دھیمے کرتے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول شریف کے بعد 11ویں میں ہم آ جاتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شان صدیقی کے پروگرام بھی ہوتے، عظمت فاروقی پر بھی گفتگو ہوتی، شان عثمان غنی کے بھی پرچم بلند کیے جاتے، شجاعت علی پر بھی انسان اپنی جانوں کو نچھاور کرتا، صحابہ اہل بیت اور تابعین پر ان کے دنوں کا خاص اہتمام کرتا۔ جو پروگرام ہو رہا ہے وہ کم نہیں ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن یہ وہ شخصیات ہیں جہاں سے خلافت کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو خلافت جانشین کے معنی میں ہے، لغت میں خلافت کے معنی جانشین کے ہوتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد جو خلافت کا منصب شروع ہوا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی امانتوں کے امین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی حیات طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری کی 23 برس دور تبلیغ کے اگر ہم غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی سے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا پیغام عام کیا تھا، 13 سال مکی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو انگلیوں پہ گنے جانے والے تعداد کی مسلمان، لیکن اس وقت میں عاقل و بالغ اور آزاد کسی شخص میں سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے دست حق پرست پر تائب ہو کر اسلام کی حقانیت کا اعلان کرنے کوئی آیا تھا، اللہ کی توحید کا کوئی اعتراف کرنے والا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ابو بکر جن کی شان یہ ہے 7ویں پشت میں جا کر نبی کریم علیہ السلام کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان پر حضرت آدم علیہ السلام تک ایک ہی چلا ہے، 7ویں پشت پہ جا کے، اور اس پر کرم برائے کرم یہ ہے کہ دونوں جہتوں سے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے نسب جو ہے حضور کی اس اعلیٰ نسبی کی طرف جا کے مل رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے دوستوں میں سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ عمر میں تقریباً 2.5 سال کا فرق ہے۔ پروردگار عالم نے اگر 2.5 سال کے بعد نبی کی ولادت کے 2.5 سال کے بعد اگر انہیں دنیا میں بھیجا تو وفات میں اتنا ہی وقفہ رہا، 63 سال حیات بشری کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تو ان کے رفیق یار کو بھی 63 سال دنیا میں رکھا۔ یہ تھا عشق اور یہ تھا رسول کریم علیہ السلام سے محبت کا لگاؤ اور ان کی جانشینی کا حق ادا کرنے میں ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 573 عیسوی میں اور حضور کی ولادت 571 عیسوی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان کا نام ابو قحافہ، انہوں نے ان کا نام ابو القعبہ رکھ دیا۔ وجہ تسمیہ یہ تھی کہ ان کے کئی بھائی بہنوں میں بچے نہیں بچتے تھے، انہوں نے
नज़्र मान ली, मन्नत मान ली, क्योंकि पैदाइश हुई कि अगर बच्चा जिंदा रहा उसका नाम अब्दुल काबा रख देंगे। दौरे हालत इस्लाम की शुआएं अभी जगमगाई न थी, जब इनकी पैदाइश हुई तो इनका नाम अब्दुल काबा रख दिया गया। मगर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब इनकी रफाकत और कुर्बत हुई तो हुजूर ने इनका नाम अब्दुल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्लाह है, इनकी कुन्नियत अबू बकर है। नाम अब्दुल्लाह है, कुन्नियत अबू बकर है। और फिर उसके बाद दो अजीम खिताब अता किए गए, एक अतीक और दूसरा सिद्दीक। तारीख कैलेंडर की जब तारीख को भी याद कर लिया जाएगा इस तरीके से तो हमें इस्लाम की तारीख भी याद आएगी। इसलिए 22 जमात सानी की तारीख जब हमारे दिमाग में आएगी कि ये यौम सिद्दीक अकबर है तो फिर वो तारीख भी याद आएगी कि जिन्हें हम अबू बकर कहते हैं वो सिद्दीक कब बने, वो अतीक कब बने, वो अब्दुल्लाह कब थे और वो अब्दुल काबा कब थे। तारीख हमें मिलेगी और कब मालूम होगी, जब तारीखों का एहतमाम होगा। हमें 11वीं की तारीख याद है तो गौसे आज़म की तारीख याद है, हमें 6 रजब याद रहता है तो गरीब नवाज की तारीख याद है, हमें 28 मुहर्रम याद रहता है तो मखदूम सिमना के बारे में मालूम रहता है, हमें 25 सफर मालूम रहता है तो आला हज़रत की तारीख याद रहती है, हमें यकुम जमातुल आखिर याद रहता है तो हाफिज़ मिल्लत याद आते हैं। तो अपने मुहसिनों को हम याद करते रहते हैं इन तारीखों पर। काश कि हमें ये तारीख भी याद रहती ऐसे ही जैसे और तारीखें याद हैं। अगर 22 जमात सानी भी हमें याद रहती तो हम इस एहतमाम के साथ सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस से करते और बड़ी शान और मान के साथ करते, लेकिन दिलों का नजराना पेश किया जाए जिस खुलूस के साथ की महफिल सजाई जा रही है। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ है मौला इस खुलूस को कबूल फरमा ले और हमें हुक्म सहाबा से सरशार फरमा दे, इसलिए कि वो ज़ाते गिरामी है जो बादल नबी बुजुर्ग हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बादल खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर है, सिद्दीक अकबर की जात बादल नबी बुजुर्ग हुई, ये वो ज़ाते गिरामी है। इसलिए हम गौर करें तो जब इनकी विलादत हुई लेकिन फितरी तौर पे इन्होंने परस्ती की तरफ कभी भी इनका दिल मायल ही नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे वालिद ने कहा ये माबूद है, उससे कहा कि मैं भूखा हूँ बचपन में, मगर ईमानी खुलूस जो बाकी था उन्होंने कहा कि ये पत्थर जो हमें इस लायक बना सकता है, हमारी फरियाद रज़ी कर सकता है, खुद कहा कि मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिलाओ, उससे कहाँ मिलने वाला। फिर कहा मैं नंगा हूँ मुझे कपड़ा पहनाओ, फिर नहीं कुछ हुआ उन्होंने पत्थर उठाया और कहा कि फिर अगर तू मुझे नहीं कुछ दे सकता तो मैं तुझ पे वार कर रहा हूँ, तू ही बच के दिखा। उतने में एक आवाज धड़ाम की आई और टूट के गिर पड़ा। दौड़े हुए अबू कुहाफा पहुंचे, कहा ये क्या किया? कहा कि आप कह रहे थे कि इससे हम मुरादें मांगते हैं, कहा कि जो अपनी नहीं बचा सकता वो हमें बचाएगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले का वाक़या तो नहीं है, मगर बेशक नबूवत से पहले की बात है। दिल का मैदान था एक दूसरे से। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ताना भी था। हुजूर तो नबी तो मासूम हुआ कि नबी तो नहीं है, लेकिन इनकी फितरत अलग रही। कुछ दिन आगे बढ़ा, लेकिन जब ये खबर सुनी उनकी वालिदा ने, तो वालिदा ने कहा कि नहीं तो इसको इसके हाल पे छोड़ दो, इसलिए कि मैंने पैदाइश के वक्त से अब तक इसके बारे में जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया है वो कुछ और दिखाया जा रहा है, इसलिए मेरे बेटे को कुछ न कहो। उन्होंने पासदारी की और मुहाफा से मतलब तो समाजत की और कहा कि कोई सरवरिश नहीं करने की जरूरत है, इन्हें इसी हाल में छोड़ दिया जाए। हाल ये हुआ कि फिर इनसे किसी ने नहीं कहा कि तुम क्यों नहीं जाते, छोड़ दिया उन्होंने। 18 साल की उम्र हुई, 18 साल की उम्र हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20-21 साल की उम्र। मुल्क शाम के सफर में दोनों साथ निकले तिजारत की तरफ से। ये ताजिर थे, मुल्क शाम के सफर में पहुंचे हैं। हुजूर सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल लेके गए हैं और ये अपना माल लेकर गए हैं, तिजारत की गरज से वहां पहुंचे हैं। मुल्क शाम में
राहिब जो है वो देख रहा था, उसने पूछा इधर आओ, वो जो दरख्त के नीचे बैठे हैं वो कौन? उन्होंने कहा वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हैं, हमारे साथी हैं। उस शख्स ने कहा अगर वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हैं फिर वो आम इंसान नहीं। कहा वो क्या मतलब? कहा या तो इस दरख्त के नीचे हजरत ईसा मसीह बैठे थे या फिर आज इस दरख्त के नीचे मोहम्मद अरबी बैठ रहे हैं। हमें यकीन है कि यही मोहम्मद अरबी हैं जो खातमुल नबिय्यीन बनेंगे, अनीसुल गरीबीन बनेंगे, राहतुल आशिकीन बनेंगे, मुरादुल मुश्ताकीन बनेंगे, शम्सुल आरिफीन बनेंगे, सिराजुस सालिहीन बनेंगे, महबूब रब्बुल आलमीन बनेंगे। कुरान कहेगा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ये मुराद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक़ अकबर, फैज़ाने हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत, तैयारे हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत, तंज़ीम बरकाते अज़ीज़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बशारत और खुशखबरी। उसने कहा मैंने अपनी पिछली आसमानी किताबों में जो मैंने देखा तो वो अलामतें तो मिल रही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम कबीले के एतबार से किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? कहा मैं कबीले कुरैश। कहा पेशा क्या है? कहा तिजारत। कहा रहने वाले कहाँ को? कहा मक्का शहर के। कहा कि अगर ये सारी बातें हैं तो ये समझ लो कि जिस दिन मोहम्मद अरबी ऐलान नबुव्वत फरमाएंगे तो तुम शायद ही मर्दों में आमिल व बालिग में सबसे पहले कब्र होगे। ये मेरा विचार कहता है। ऐसी दिल में मोहब्बत पैदा हुई, वहां से लगाओ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इनका साथ होता रहा। सबसे पहले हम सबकी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर ने वही इलाही का के आने के बारे में बताया। इसलिए इस बहस में हम जिस इमाम के मुक़ल्लिद हैं इस बहस से ऊपर निकाल दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि इस बहस में न पढ़ो कि पहले नंबर पर कौन इसमें था। इन तीन लोगों को अव्वलियत दे दी जाए। औरतों में सबसे पहले खदीजतुल कुबरा को, मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ को, बच्चों में सबसे पहले अली मुर्तज़ा को। सबको पहले ही नंबर पे रखो। तीन खाने हैं, एक मर्द है, एक औरत है, एक बच्चा है, तो तीनों अपनी अपनी फील्ड में अव्वल नंबर पर है। ये तीनों पहले नंबर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये होती है बड़े लोगों के समझाने के तरीके। अब इस झगड़े से हम निकल गए कि कौन पहले है, लेकिन आखिर बालिग मर्द में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला इस्लाम की दावत कबूल करने के बाद अशरे मुबश्शरा के 5 अफराद ऐसे हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिश पर इस्लाम आए। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इस्लाम की तरफ जो राग़िब हुए उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बुलाने के लिए पहल किया। और उसकी वजह क्या बन गई? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी खाला जो इल्म नुजूम जानती थी, उस जमाने में काहीन कहा जाता था ना, वो बातें बताती थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो कहा खाला को तो ही था। मैं बैठा तो यूं ही बतौर मजाक के ऐसे कह दिया कि उस्मान तेरी 2 बीवियां होंगी, तेरी 2 शादियां होंगी और वो भी दोनों नबी की बेटियां होंगी। कहा मैं तो इन्हें नहीं समझा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2 शादी होगी और नबी की बेटी होगी। एक दिन किसी सोच में ही थे कि ऐसा कह रही हैं। फिर बात निकली, फिर उन्होंने कहा तो कहा कि नबी की बेटी होंगी और नबी कौन होगा? अभी तो मोहम्मद ऐलान किए हैं, क्या उसे नबी मानती हो? उसने कहा हाँ वो नबी तो है ही, अभी उन्होंने इस्लाम को कबूल किया नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई और उन्होंने हज़रत उस्मान गनी ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मेरी खाला कुछ ऐसी बात कह रही है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया उस्मान क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारी कौम जिसकी परस्तिश कर रही है, जिसकी इबादत कर रही है, वो अपने ऊपर से एक मक्खी नहीं उड़ा सकती, वो माबूद हो सकती। थोड़ी देर गौर करने के बाद उन्होंने कहा बात तो सच कह रहे हैं। अभी गुफ्तगू चल ही रही थी कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान हाजिर हो गए, तशरीफ ले आए। और जैसे ही वो आए तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस्मान गनी की तरफ मुखातब करके कहा कि क्या सोच रहे हो?
آقا کریم علیہ السلام کی زبان حال سے دو جملے نکلے تھے کہ وہ دل انہی کا ہو کے رہ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فریفتہ ہو گئے اور پھر ان فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کی دعوت قبول کرتے ہی معاملہ طے ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان اسلام میں بھی داخل ہو گیا، حضور آپ اپنی بیٹی رقیہ سے نسبت کیوں مت کہتے تھے؟ حضور کی شہزادی سے نکاح ہو گئے۔ اب انہیں ایسا لگا کہ بات تو خالہ کی کہانی تھی، لیکن یہ تو سب سمجھ میں آنے لگا، اور ہوا یہی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور کی ایک شہزادی حضرت رقیہ تشریف لے آئی، ان کے نکاح میں بندھ گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہوئی تو دوسری سیدہ ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور حضرت عثمان غنی سے نکاح ہوا تو انہیں کیا کہا جانے لگا؟ ذو النورین۔ کبھی غور کیا اس لفظ پہ؟ دو نور والے۔ اس نام میں کسی کو اختلاف ہے؟ کیوں اختلاف نہیں ہے؟ نبی کے نور ہونے پہ جھگڑا اور بیٹی کے نور ہونے پر اتفاق۔ یہ صحابہ سے محبت اگر ہے تو غلو کہا جائے، یا نبی سے عداوت ہے تو جھگڑا کہا جائے؟ ہے کیا؟ عثمان ذو النورین ہو گئے، جز نور ہے، کل نور ہے یا نہیں؟ جھگڑا۔ عثمان ذو النورین ہوئے کیسے؟ نبی کی دو بیٹیاں آئی تو دو نور والے ہو گئے، بیٹیاں نور والی ہے، نبی نور والا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دماغی دیوالیہ پن ہے، امت میں انتشار پیدا کرنے والوں کا، اختلاف پیدا کرنے والے کا، اور اس وقت برا یہ ہے کہ جھگڑے کی باتیں کرنے والے یہ قوم ہے جو اس طریقے کی باتیں کر رہی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ جھگڑے کی باتیں ہیں تو ذو النورین کا انکار کر دو نا۔ مسجد کا نام بھی ذو النورین رکھا جاتا ہے، نیل پلیٹ بھی لگایا جاتا ہے، اور نبی کے نور میں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو عثمان ذو النورین، تو غور کریں آپ، ایسی شخصیتیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے 5 شخصیات جو عشرہ مبشرات کی ہیں وہ ان کی کوششوں سے، اور ہر مقام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ساتھ کہیں نہیں چھوڑے۔ شیخ ابی طالب کی وہ مشقت بھری زندگی گھاٹیوں میں زندگی گزارنا ہوا، حال تو یہ رہا کہ ہر مقام پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں رہے۔ ہجرت کا جب وہ ایسا سفر تھا جب جہار جانب سے ننگی تلواریں رات بھر انتظار کرتی رہی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لیے اگر کسی کو چھوڑ کے رکھا تھا تو وہ جناب ابوبکر تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک قافلہ حبشہ کی طرف گیا، لیکن ایک قافلہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کہاں نکلا؟ مدینہ پاک کے لیے، مدینہ طیبہ کے لیے۔ جب وہ قافلہ پہنچا تو وہ کوئی خطرے والا معاملہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں ہجرت کر جاؤں، اتنے لوگ جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، جب وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ غور کریے گا کیسے عاشق تھے، عشق صدیقی اتنا آسانی سے کسی کو۔ حضور نے کہہ دیا تھا کہ جب میں کہوں گا تو چلنا۔ محرم کے مہینے میں غالباً قافلہ مدینہ نکل گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اب کب وہ وقت آئے گا، اس دن کا انتظار کیسا تھا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچانک وہ وقت آیا، دارالندوا میں میٹنگ ہو رہی تھی، حدیث پاک میں وہ میٹنگ کی جگہ بھی ہے، یہ اور بات ہے کہ نام ٹیلی کر جائے اور کوئی اپنے اوپر دے تو یہ مطلب یہ اس کا قصور ہے بھئی، ہم نام تو نہیں چینج کر سکتے، نام کیسے بدل دیں گے۔ تو وہاں میٹنگ ہو رہی تھی اور میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ ان کو یہاں سے شہر بدل کر دیا جائے، انہوں نے جہاں جائیں گے وہاں کے شہدائی میں جائیں گے۔ آخر میں دروازے پہ دستک دینے والا، اندر سب سردار موجود ہیں، باہر سے دستک دینے والے نے دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کہ کون؟ اس شخص نے کہا میں شیخ ہوں۔ اندر بلایا گیا، بلانے کی اجازت تو نہ تھی، اندر بلانے کی اجازت تو نہ تھی، مگر اس نے کہا میں تمہارے فائدے کی بات بتاؤں گا۔ جب وہ اندر
منصوبہ بتایا قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اب یہ ہوا کہ شہید کر دیا جائے تو شہید کر تو دیا جائے گا مگر قوم خوب چکائے گا، پورا خاندان ان کا قبیلہ کھڑا ہو جائے گا ان کے لیے، جان کا بدلہ جان ہوگا۔ اس نے تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے کے جو ہے ایک ایک فرد کا انتخاب کر لیا جائے، ایک خاندان ایک قبیلہ کتنے لوگوں سے لڑے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید کرنے کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے راتوں رات نکل گئے۔ یہ پہلے تو تھا نہیں کہ آج رات میں نکلیں گے۔ ادھر کفاران مکہ کے سرداروں نے محاصرہ کیا مکان کا، ادھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ جناب علی مرتضیٰ کو بٹھایا اور ان کی تو زندگی کی ضمانت لے بھی دی۔ کہا کہ لوگ صبح میں یہ امانتیں فلاں فلاں کی لوٹا کے چلے آنا۔ جناب علی سے بنا وہ ہم جیسے پلپلے انسان تو تھے نہیں کہ لوگ اپنے نہیں، ادھر قتل کرنے کے لیے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، کہہ رہے کہ آ جانا رہے رہوں گا تب نہ، لیکن علی تھے وہ، انہوں نے کہا کہ انہیں تو یقین تھا کہ جب حضور نے کہا آ جانا تو کون ہٹائے گا مجھے، یہ تو رہنا ہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضور پہنچے، ہلکی سی دستک دی، حضور ابھی ہلکی سی دستک دی تھی، دروازے پہ ہاتھ لگایا تھا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کے کہتے ہیں حضور چلنے کا وقت آ گیا۔ اندازہ لگائے سبحان اللہ، کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی، حضور کی زبان سے ایک مرتبہ نکلا تھا ابو بکر وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ کب چلنا۔ اس وقت کا ایسا انتظار تھا کہ وہ بستر پہ قدم، بستر پہ پیٹھ نہ رکھتے تھے، رات کے دروازے سے پیٹ لگا کے بیٹھتے کہ وہ وقت نہ جانے کب آ جائے۔ حضور نے ابھی دروازے پہ ہلکی سی دستک دی ہے اور کہتے ہیں حضور وقت آ گیا۔ یہ تھا عشق، اتنا لمبا انتظار، وقت کا تعین نہیں تھا کہ فلاں وقت چلے گے تیار رہنا کہ چلو وہ تیار لے کے چلنا ہے، وقت آئے گا، وہ وقت کا انتظار۔ اب آپ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہے اور رفاقت اور کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہاں سے جب چلے حضور نے کہا ہاں وقت آ گیا، نکلے وہاں سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی تاکہ چڑھنے میں آسانی ہو جائے، دو ناقہ سوار نکل گئے۔ اس وقت حضور سوار ہوئے، حضرت ابو بکر دوسرے اونٹ پہ سوار ہوئے اور یہاں سے نکلے، غار ثور کے قریب پہنچے ہیں۔ رات ہے، خوفناک راستے ہیں، چہار جانب سے دشمنوں کا لڑکا ہے، ایسی کنڈیشن میں بے خوف و خطر رات میں غفا کے اندر جا کر اسے صاف کر رہے ہیں۔ غار صاف کر دی، سوراخ بند کر دیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پہ لے کے اس پرپیچ راستے سے غار ثور میں جا رہے ہیں۔ اب تو آسان ہے الحمدللہ، جو حج کے لیے گئے وہ تو گئے ہی، جو ورنہ سعودی جانے والے عمرہ اور اس موقع پر جاتے ہیں تو وہ بھی جا کے دیکھ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج 1500 سال کے بعد راستے بھی ہموار کر دیے گئے، جانے کی بہت ساری کنڈیشن کے بعد بھی وہاں تک جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی سسٹم تھا، اتنی اونچائی پہ حضور کو کاندھوں پہ سوار کر کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غار ثور کے اندر پہنچے ہیں۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کیا پیش آیا، اس واقعے کی طرف میں واقعہ کو میں بچانا چاہتا ہوں، وقت بچانا چاہتا ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے کہ اس میں سے شاخیں نکل جاتی ہیں، ایک بات چلتی ہے اس میں سے کچھ اور نکل جاتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے، اس لیے میں واقعہ کو آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہاں کیا ہوا۔ سب سے جس نقطے کی طرف میں لے آنا چاہتا ہوں، خوف زدہ ابو بکر صدیق نہیں ہوئے راستہ چلنے میں، خوف زدہ جناب ابو بکر غار کی صفائی میں نہیں ہوئے، ایذا پہنچ رہی ہے پیروں میں، زہر اثر کر رہا ہے، خواہش نہیں ہو رہے، غار کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ سائے نظر آئے، تلاش کرنے والے صبح ہو چکی تھی، جیسے ہی پہنچے اکرمہ جو بعد میں صحابی ہو گئے، ابو جہل کا بیٹا، اور کچھ ہم ساتھی غار تک پہنچے ہیں تو انہیں جانے کے بعد دیکھا پروردگار عالم کا وہ ایسا انتظام تھا کہ کبوتر کے ایک جوڑے نے وہاں بیٹھ گیا، اتنے میں عالم خان بیٹھ گئے، مکڑیوں نے جالے کر دیے، بظاہر تو وہ تارے عنکبوت، مکڑی کے جالے کائنات میں سب سے
رہے تھے, پلٹتے وقت اگر پلٹ جاتے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں نظر آ جاتا. خوف ہوا کہ پلٹنے میں اگر پلٹ کے دیکھیں تو نظر آ جاتا. جیسی دل میں خوف طاری یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ایسی جگہ پر دشمن میں کتنا بچاؤں گا, حضور کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ خوف دل کے اندر ہوا کہ اچانک سدرا کے مکی جبریل امین کو حکم دیا گیا, جاؤ. وحی الہی کا نزول ہوا اور فرمایا تعالی اسنین ذما فی الغار لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. پروردگار عالم نے فرمایا اے محبوب آپ اپنے صاحب سے کہہ دیجیے, آپ فرما دیجیے لا تحزن ان اللہ معنا, خوف نہ کھاؤ اللہ تمہارے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ غور کریں کہ لصاحبہ میں وہ راز پنہا ہے کہ پروردگار عالم نے لصاحبہ کہہ کے ان کی صحابیت کو نص قرآنی سے ثابت کر دیا. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر تمام صحابہ میں سے کسی کی بھی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے گمراہ کہا جا سکتا ہے, مگر ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے کافر کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی آیت کا انکار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن صدیق اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہے عظمت صدیق کی. وہاں سے واپس دیکھیے راستہ بڑا پرپیچ ہے, لیکن ہر مقام پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کہیں ساتھ نہیں چھوڑا. مدینہ پاک میں حضور کے ساتھ پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر کی حیثیت سے پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں ایک دن اور بڑی دلچسپ بات دیکھی. ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک گفتگو کے درمیان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا, ابو بکر کیا تمہیں وہ دن یاد ہے؟ ظاہر سی بات ہے, اچانک میں کسی سے پوچھوں آپ کو وہ دن یاد ہے تو آپ سب سے پہلے تو سوال پر ایک سوال کریں گے, کون سا بتائیے بھئی وہ دن سے کیا مطلب. لیکن زبان رسول سے بھی یہ نکلا تھا کہ ابو بکر کیا تمہیں وہ دن یاد ہے؟ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ مجھے وہ دن یاد ہے جس دن پروردگار عالم نے فرمایا تھا الست بربکم, تو وہ آپ کی روح مبارکہ تھی جو سب سے پہلے قالوا بتا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اتنا سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اگر پوچھا ہے وہ دن تو وہ کون سا دن ہے, وہ صدیق جانتے تھے. غور کریں, ایک دن ہم سب کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا عائشہ آج تم کچھ پوچھ لو, جو چاہو پوچھ لو بتا دوں گا. حضور نے کہا کہ جو چاہو پوچھو. وہ عام عورت کی طرح عورت تو تھی نا, نبی کی زوجہ میں تمام مومنوں کی ماں ہے, صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت میں اپنے بابا جان سے نہ پوچھاؤں. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتی ہو تو جاؤ پوچھو. گھر سے آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, حضور کی سنت ادا کرتے. حضور جب ان کے حضور کے ماں جب فاطمہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے. جب حضرت عائشہ جاتی ہیں کھڑے پوچھا بیٹی کیا بابا جان آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ پوچھ لو کوئی ایک بات, جو چاہو پوچھو. تو میں نے اجازت لی کہ میں اپنے بابا جان سے نہ پوچھوں, تو کون سی بات میں پوچھوں یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے. کوئی ایک ہی بات پوچھنی ہے تو پوچھوں تو کیا پوچھوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عائشہ جاؤ پوچھ کے آؤ. پوچھ لینا کہ معراج میں جب آپ گئے تھے اور معراج کی شب جب رب العالمین سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی, اللہ اور محبوب کے درمیان وہ جو راز کی بات تھی اس راز میں سے ایک راز ہوتی تھی. اللہ اکبر. وہ آئی پوچھا ہی کہا کہا کیا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ معراج میں آپ کے اور پروردگار کے درمیان جو راز کی بات ہے اس راز میں سے ایک راز بتا دوں. حضور نے مسکرایا, یوں مسکرائے جام سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا تو یہ سوال یہ ابو بکر کا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال اتنا ایسا سوال, ایک سوال جو
عائشہ اس راز میں سے ایک راز بتا دیتا ہوں. پروردگار عالم نے بتایا کہ ایک مسلمان، دیکھیے یہ بہت بڑا میسج بھی ہے، بہت بڑا پیغام بھی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کریں، بات بات میں ہم ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ لوگوں کا دل توڑ دے رہے ہیں. دل جوڑنے کی کتنی بڑی فضیلت. کیا کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ایک مومن دوسرے مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میں نے سوال پوچھا ہے، بابا جان سے پوچھ کے آئی تھی تو اب اسے اجازت دیجیے. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی جو جواب دیں گے وہ مجھے بھی بتانا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت خوش و خرم ہو کے آئی عرض کہ بابا جان راز میں سے ایک راز یہ ہے، اتنا آسان جنت کمانا ہو گیا، دو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو اور جنت میں چلے جاؤ. اتنا سننا تھا کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، زاروں کو پتار رونے لگی، ہچکیاں بند گئیں. کافی دیر تک حیرت میں پڑی رہی. پوچھا بابا جان یہ خوشی کا مقام تھا تو یہ خوشی کے آنسو ہے یا غم کے آنسو ہیں یا خوف کے آنسو ہیں؟ کہا بیٹی تم نے صرف ایک پہلو دیکھا ہے، وہ پروردگار تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے اگر جنت واجب کرتا ہے تو دو جڑے ہوئے دل کو توڑ دینے پر کیا ہوگا. میں یہی سوچ گئی ہوں. ذرا سوچیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ کے ان کی فکر کیسی تھی. آج اگر اس تقریر میں پوری اس گفتگو کا ماحصل اگر اسی کو بنا لیا جائے کہ اگر ہم کسی کے دل جوڑ نہیں سکتے تو توڑنے سے بچا لیں تو شاید ہمارے اس جلسے کا پورا مقصد حل ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر گفتگو کیا کیا جائے، کتنی گفتگو کی جائے، کن کن پہلوؤں پر گفتگو کی جائے، رات ختم ہوتی جائے گی. بات میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے وقت میں سب موجود تھے مگر مصلی امامت پہ اگر کسی کو بھیجا تو جناب ابوبکر. کیا یہ اشارہ نہیں تھا خلافت کا؟ کیا یہ اشارہ نہیں تھا جانشینی کا؟ دوسری بات، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ تو اتنا رکھا کہ آج بھی ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی ساتھ ہے. عداوت اگر ابوبکر سے ہو مگر ان کے در پہ جانے سے بچ نہیں سکتا. اتنا قریب کیا کہ ابوبکر اگر کوئی تجھ سے دور ہونا چاہے گا تو لے وہ مجھ سے دور ہو جائے گا. اس لیے میری گود میں جیسے تو وہاں تھا، میرے قبر میں تو لیٹ جا. اگر کوئی تجھ سے دور ہونا چاہے گا تو وہ مجھ سے بھی دور ہوگا. اور اگر کوئی میرے قریب آئے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا وزیر رسول اللہ یا ابا بکر صدیق کہتا ہوا دربار رسالت تک پہنچ. وہ جناب ابوبکر ان کے بعد 13 سال مکی زندگی کے دیکھا گیا. انگلیوں پہ گنے جا رہے تھے مسلمان. 10 سال کی مدنی زندگی میں اسلام بڑے عروج تک پہنچا. جتنی بھی جنگیں ہوئی کوئی ایک ایسی جنگ نہیں تھی جس میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں نہ رہا. محبت کا عالم یہ ہے کہ ان کے بیٹے ایک مرتبہ ایک جنگ میں حزب مخالف حیثیت سے آئے، دشمنوں کی طرف سے آئے. جب وہ اسلام قبول کیے تو انہوں نے کہا بابا جان فلاں جنگ میں آپ کے قریب کیا میری تلوار کی زد میں آپ تھے، میری تلوار اٹھ چکی تھی مگر دل میں محبت پدری جان اٹھی. میرے دل میں یہ خیال اٹھا کہ میرے پہ بابا جان ہے اور میں یہ سوچ روک لیا اپنی تلوار. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مگر بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ ہرگز نہ جانتا کہ تو میرا بیٹا ہے. اس لیے کہ اسلام کی مخالفت میں مجھ سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. تو مخالف اسلام سے آیا تھا اس لیے تجھے نہ بخشتا. یہ محبت تھی اسلام سے. اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ اور دیکھیں.
کے بحر زخار میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار باہر نکال لی اور کہا اگر خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور وصال فرما دے تلوار سے گردن الگ کر دوں گا۔ وہ عشق تھا اور اس تلوار کو نیام میں کوئی واپس لے جانے والا نہیں تھا، وہ جناب ابوبکر صدیق کی ذات تھی جنہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کا اثر سیدنا فاروق اعظم کے بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلان فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد اس مشن کو عام کرنے کے لیے خلافت کی ضرورت پڑتی ہے، جو اس کی نیابت کرتا ہے اس مشن کو آگے بڑھاتا ہے ان کا جانشین ہوتا ہے، اور اس جانشینی کے لیے میں ابوبکر صدیق کا نام پیش کرتا ہوں۔ یوں ہی نہیں پیش کر دیا گیا تھا، پیش کرنے میں سب سے پہلی جو سب سے پہلی اور سب سے ٹھوس جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلح کو ابوبکر صدیق کو اپنی حیات میں دے کے بتا دیا تھا کہ اس مصلح امامت میں جو کھڑا ہو کر مسجد میں رکعتوں کی امامت کر رہا ہے وہی میرے بعد قوموں کی امامت کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عہدہ خلافت پہ تشریف فرما ہوئے اور 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری تک 11 ہجری میں حضور کا وصال، 13 ہجری میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ 2 سے 2.5 سال کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں انٹرنل پرابلم کو بھی سالو کیا انہوں نے، اور سادگی کا حال یہ تھا کہ ان کا پیشہ جو تھا وہ تجارت کا تھا، تجارت پیشہ تھی۔ خلافت کے منصب پہ فائز ہے، دوسرے دن انہوں نے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بازار کی طرف نکل گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ادھر سے آ رہے تھے، اچانک نظر پڑی، کہا امیر المومنین، کہا میں اپنی روزی روٹی کے لیے، کہا کہ دنیا ہنسے گی، یہ پرائم منسٹر آف اسلام ہے، یہ مسلمانوں کی وزیر اعظم ہے اور بازار میں پھیری لگائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ کہا تو پھر میری کفالت کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا بیت المال سے آپ کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا اگر آپ جب کام نہیں کریں گے تو کرنا کیا؟ تو کام نہ کرنے کی صورت میں ان کی تنخواہ جو مقرر کی گئی وہ گرمی کے مہینوں کے 2 جوڑے کپڑے اور ٹھنڈی کے مہینے کے لیے 2 جوڑے، ایک پہنیے اور ایک دھوئیے، پھر وہ پہنیے، اور وہی نہیں کہ وہ کپڑے مل جائیں گے، گرمی والا جمع کریں گے ٹھنڈی والا لے لیں گے، ٹھنڈی والا جمع کریں گے گرمی والا لے لیں گے۔ آج تو معاملہ یہ ہے وزارت چند گھنٹوں کی فائل بھی نہ رکھے، لیکن وہ دور تھا وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اس کے بعد کھانے کا انتظام، سادگی کا عالم یہ تھا کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ 2 طرح کے شوربے نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا یہ 2 طرح کے ساتھ کیوں؟ انہوں نے کہا حضور یہ گھر پہ بن چکا تھا اور یہ باہر سے ہدیہ اور تحفہ آ گیا۔ انہوں نے کہا تو پھر ٹھیک، کفالت کا حال یہ تھا۔ آج ہمارے وہاں تو منہ کو ذائقہ نہیں ملے گا، ہم یہ نہیں کہتے اللہ نے دیا ہے شکرانے نعمت کریں، مگر سادگی کیا کوئی جناب صدیق اکبر کی سادگی دکھا سکتا ہے؟ وہ سادگی کا عالم کیا تھا؟ وہ یہ دکھا رہے تھے کہ اسراف کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ قوم کے ان افراد پہ خرچ کر دیا جائے جو ضرورت مند ہیں۔ آج وہ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہمارا سب سے پہلے وہ کھاتا تلوث کیا جاتا ہے جس سے ہم دے رہے ہیں۔ اگر ہمارا معاملہ خسارے میں جاتا ہے تو ہم اپنے پیٹرول کی قیمت نہیں کم کریں گے، ہم گاڑی سے چھوڑ کر پیدل نہیں آئیں گے، ہم اپنے موبائل کے ریچارج کو نہیں روک سکتے، ہم اپنے ڈریس پہ خرچ ہونے والے اور ہم اپنے کھانے پینے پر خرچ نہیں۔ سب سے پہلے اس مہینے میں خسارہ ہو گیا، فلانے کی دوا کا پیسہ دے رہے تھے، اس بار کہہ دینا وہ کہیں سے انتظام کر لیں گے، فلاں جگہ اتنا چندہ دے رہے تھے، اس بار کٹ کر دینا کہ اس بار زکات نہیں نکلی ہے۔ یہ سارے ہمارے پاس بایو ڈاٹا اٹھا کے دے دیا جاتا ہے، مگر وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت میں انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ تو ملتا رہا ان کو، لیکن آخر وقت میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی بیت المال سے ملا ہے میرے وصال کے بعد میرے ترکے اور بسے میں جو فلاں جگہ کی زمین ہے اسے فروخت کر کر جتنا بھی مجھ پہ خرچ ہوا ہے سب لوٹا دیا جائے۔ یہ جناب بنیاد جمہوریت اسلام نے دنیا کو سبق سکھایا ہے۔ آج ہمارے ملک میں بھی جمہوریت ہے، آپ دیکھ لیں، یہ تو جم کے ہورنے والا کام ہو رہا ہے، یہ جمہوریت ہے، جمہوریت
शुमारी हो रही थी जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हक में वोटिंग पावर के साथ जनाबे अबू बकर सिद्दीक को खलीफा इस्लाम बनाया गया। आज का मामला ये है कि अगर कोई किसी भी तरीके से ऊंची टोपी लगा के चला जाएगा इनको मस्जिद में रहना चाहिए था। अरे जनाब, जिस जमहूरियत और रायशुमारी की बात की जा रही है, अगर काश की यही लोग रहे होते तो इस्लाम की वो चीजें बाकी रह जाती और जमहूरियत का निजाम बार-बार नहीं। लेकिन हाल तो ये है कि हमने इस पाकीज़ा सिस्टम को ऐसे अफराद के हवाले कर दिया कि अब वहां जाने के लिए अगर कोई जा रहा है तो वो भी दागदार नजर आ रहा है, लेकिन ये भी दागदार नहीं। बहरहाल ये टॉपिक नहीं है, बताना मकसूद ये है कि वक्त अपने घड़ी में वो वक्त पहुंच चुका है जिस वक्त का ऐलान हुआ था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और गुफ्तगू में तकरीबन बातें भी हो गई हैं। वक्त का खास ख्याल रखा जाए, ये हर जगह ख्याल होना चाहिए। इस वजह से मैं ये चाहूँगा कि जो कुछ भी खिराजी अक़ीदत पेश किया गया है जनाब सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में और उनकी ज़िंदगी से हमने जो कुछ भी सीखा है वो अपनी ज़िंदगियों में उतारें, इसलिए कि ये वो खुलफाए राशिदीन महदीयीन हैं जिन्होंने रास्ता शरीयत का भी बताया, हिदायत का भी रास्ता बताया, जिनके जरिए से वो इस्लाम हम तक पहुंचा है। वरना कितनी दयानत और अमानत और ईमानदारी के साथ इस्लाम को हम तक पहुंचाया गया है। वो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, ये खुलफाए राशिदीन हैं जिनके बारे में सरकार ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन पर इतना एतमाद किया कि अपनी सुन्नत को, अपने सहाबा की सुन्नत को भी सुन्नत करार दिया। इस वजह से हमारा इश्क हकीकत में होना चाहिए, जुबान से नहीं कि हम चार यारी हैं। जनाब, हम जैसा चार यारी कौन होगा? हम तो दर के भी चार यारी हैं, घर के भी चार यारी हैं। हम जैसा पंजतनी कौन होगा? हम तो घर के भी पंजतनी हैं, दर के भी पंजतनी हैं। तो ये 4 और 5 के घरों से ऊपर उठ के अगर देखना चाहिए तो भी देखें, अगर इसमें रहकर देखना चाह रहे हैं तो पंजतनी हम डबल पंजतनी हैं, चार यारी हम डबल चार यारी हैं। हम न किसी 4 को पकड़ के बैठे हैं, न किसी 5 को पकड़ के बैठे हैं। जिस 5 की बात कर रहे हो उस निहज पे अगर गिनते हैं तो हम अबू बकर, उमर, उस्मान वाली के साथ नबी को जोड़कर इसे भी पंजतन कहते हैं। जिस तरीके से अली और फातिमा, शब्बीर और शब्बर के साथ नबी को जोड़कर पंजतन बनाया जाता है। लेकिन नबी को हटाकर अगर उम्मत में देखा जाए अबू बकर, उमर, उस्मान वाली, ये 4 हो रहे हैं तो अली और फातिमा, शब्बीर और शब्बर ये भी 4 हो रहे हैं। 4 यारी हमारे पास डबल है और पंजतन भी हमारे पास डबल है। इसलिए आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक़ अकबर, फैज़ान हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत, दयाने हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत, तंज़ीम बरकाते अज़ीज़ी, नारे ना हमें 4 से चिढ़ है, ना हमें 5 से चिढ़ है। हम 4 से भी मोहब्बत करते हैं, हम 5 से भी मोहब्बत करते हैं। 4 का बंटवारा भी अलग नहीं है, 5 का बंटवारा भी अलग नहीं है। जिस जरिए से आप 4 देख रहे हैं घर घर, उसी जरिए से नबी से रिश्ते में, ईमान के रिश्ते में, नबी से मोहब्बत के रिश्ते में, नबी के नस्ब के रिश्ते में, जिस रिश्ते में आप जोड़ेंगे, अगर 4 की अदद जोड़ रहे हो तो हमारे पास, 5 की अदद जोड़ रहे हो तो हमारे पास, और दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो ये सिस्टम हमारे पास है। लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं हमसे कमियां हो रही हैं, उस कमियों को दूर करने की जरूरत है। और वो कमियां ये हैं कि हम शान सिद्दीकी के जलसे कर रहे हैं, शान फारूकी का दिन मनाएंगे, उस्मान गनी की याद कायम करेंगे, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के किरदारों को गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें उम्मीद है कि ये पहल तंजीम में बरकाते अज़ीज़ी के नौजवानों ने जो की है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें तौफीक खैर अता फरमाए कि जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब उमर फारूक, जनाब उस्मान गनी और जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यानी खुसूसियत के साथ, फिर उसके बाद इसी ज़िम्न में जैसे गुफ्तगू के दरमियान अभी कई सहाबा का जिक्र हो गया, ऐसे किसी गुफ्तगू के दरमियान एक सहाबा का जिक्र होगा। इस वजह से हम सहाबा इकराम की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पूरा महीना है बैत का जिक्र मनाने वाले। मुहर्रम में ऐसा तो है नहीं कि मुहर्रम में हम शुहदाए इस्लाम मनाए। अरे मुहर्रम में हम शुहदाए करबला ही करते हैं, शुहदाए इस्लाम के लिए
निकालो, और अगर अदावत में निकाला जा रहा है तो जनाब अबू बकर सिद्दीक भी कबूल नहीं कर लेंगे। नबी के दिन में अबू बकर को याद किया जाए, उमर को याद किया जाए, उस्मान को याद किया जाए, हाँ जरूर याद किया जाए, जोड़ कर याद किया जाए, छोड़ कर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोड़ कर याद किया जाए, छोड़ कर नहीं। लेकिन आज सूनियत किस्मत से ये है कि आज इसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, अकीदा अकीदत के साथ होना चाहिए, कागज पे और हुल्लड़बाजी की शक्ल में नहीं। दिलों में मोहब्बत है, यकीनन क्यों नहीं, इसलिए कि हम तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को असहाबिकल नुजूम बियदिहिम इब्तदैतुम इहतदैतुम, नबी के उस फरमान के मुताबिक नुजूम हिदायत मानते हैं, और अहले बैत अतहार को सफीने नूह के मिस्दाक मानते हैं। तो हम रात के इस भंवर में हजकोलियां खाती हुई कश्ती को लेकर निकले हैं, तो हम बेसदस्तो पार नहीं हैं, नुजूम हिदायत को भी देख रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ नामजद भी है। कश्ती में हमें बादबान भी है और मंजिल के पता देने वाले सहाबा भी हैं। जब दोनों हमारे पास हैं तो हमें किस बात की परेशानी है? इसलिए हमें उन दोनों को मजबूती के साथ पकड़ लेने की जरूरत है। अगर हम पकड़ लेते हैं तो यकीन ये दुनिया भी हमारी रोशन ताबनाक होगी और आखिरत भी हमारी रोशन ताबनाक होगी। अल्लाह करीम कहते सुन्नत अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी बयान हुआ है बतकाज़ा है बशरी, किसी तरीके की कमियां कोताहियां खामियां सहवन कसर, अगर लफ्ज़ या सबक़त लिसानी बोलने की रोक कोई जुमला ऐसा निकल गया हो मौला जो तेरे या तेरे महबूबीन की शान के लायक न रहा हो, मौला अपनी शान करीम से माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग।